یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اے ایمان والو، خدا کی بات مانو، مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ توجہ رکھنا، فقہا کی بات مانو۔ اب میں بات سمجھانے لگا ہوں، یہ ترتیب اللہ نے کیوں فرمائی ہے؟ پہلے خدا، پھر مصطفیٰ، پھر فقہا، یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ اصل اطاعت اللہ کی ہے اور اصل بات خدا کی ماننی ہے، وہ خالق اور مالک ہے۔ لیکن کسی بندے کی بات کو ماننے کے لیے بنیادی طور پر دو باتوں کا ہونا ضروری ہے، یا آدمی اس کی بات کو سنے یا اس کی ذات کو دیکھے۔ اگر کسی کی بات کو سنے بھی نہ اور ذات کو دیکھے بھی نہ، اس کی بات کو مان نہیں سکتا۔ ہمیں حکم ہے اللہ کی بات مانیں، نہ اللہ کی ذات کو دیکھا ہے نہ اللہ کی بات کو سنا ہے، تو اللہ کی بات مانے کیسے؟ اس کا جواب ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ اس کا جواب ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی بات مانو۔ کیوں؟ تم نے خدا کو نہیں دیکھا، لیکن جس کی اطاعت آپ نے کرنی ہے اس نے خدا کو دیکھا ہے۔ تم نے خدا کو نہیں سنا، لیکن جس کی بات ماننی ہے اس نے خدا کو سنا ہے۔ یہ جواب ہے ہمارے اعتراض کا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، مصطفیٰ کی بات مانو۔ تم دیکھو گے مصطفیٰ کو، مصطفیٰ دیکھے گا خدا کو۔ امت سنے گی مصطفیٰ کو اور مصطفیٰ سنے گا خدا کو، اس لیے یہ خدا کے سن کر آپ کو بات بتائے گا۔ اب یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ بات خدا کی ماننی ہے، لیکن خدا اور ہمارے درمیان ایک ایسا واسطہ چاہیے جس نے خدا سے بات کو سنا بھی ہو اور خدا سے بات کو سمجھا بھی ہو، خدا سے سن کے ہمیں سنا دے اور خدا سے سمجھ کے ہمیں سمجھا دے۔ اس لیے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگلی بات اب سمجھیں، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ پر پھر ہمیں 3-4 اعتراض ہیں، 3-4 اشکال ہیں۔ پہلا اشکال یہ ہے، اے اللہ ہم مصطفیٰ کی بات تو مانیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک مسئلے پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں 2 پیش کر دیتے ہیں۔ ہم مصطفیٰ کی بات تو مانیں، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایک مسئلے پر 2 حدیثیں پیش کر دیتے ہیں۔ اب ہم کون سی آیت کو مان لیں، کون سی آیت کو چھوڑ دیں، کس حدیث پہ عمل کریں اور کس حدیث کو چھوڑ دیں؟ سوال معقول ہے نا؟ قرآن کریم میں شراب کے متعلقہ ایک آیت نہیں بلکہ 3 آیتیں اتری ہیں۔ ایک آیت نہیں بلکہ 3 آیتیں۔ پہلی آیت کون سی ہے؟ پہلی آیت قرآن کریم میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ یہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کا حکم کیا ہے، آپ فرما دیجئے اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، اس میں لوگوں کا نقصان بھی ہے لوگوں کا فائدہ بھی ہے، لیکن شراب کو حرام نہیں فرمایا۔ دوسری آیت اس کے بارے میں اتری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو جب شراب پی ہو اور نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھا کرو، جب نشہ اتر جائے تو نماز پھر پڑھا کرو۔ شراب کو حرام اب بھی نہیں فرمایا۔ اور تیسری آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ شیطانی کام ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ اب شراب حرام ہوگی۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ شراب حلال ہے حرام، ہم کون سی آیت پیش کریں؟ آپ کے مصطفیٰ نے ہمیں شراب کے بارے میں 3 آیتیں پیش کی ہیں، ہم کون سی آیت پیش کریں؟ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ نے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ کیا فرمایا؟ یہ بات فقہا سے پوچھو، تمہیں وہ بتائیں گے کہ مصطفیٰ نے پہلے بات کون سی فرمائی ہے اور بعد میں کون سی فرمائی ہے۔ جو پہلے فرمائی ہے اسے صرف مان لینا، اور جو بعد میں فرمائی ہے اسے مان بھی لینا، اس پہ عمل بھی کر لینا۔ پہلی کو منسوخ کہہ دینا اور دوسری کو ناسخ کہہ دینا۔ اللہ یہ بتائے گا کون؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اب آیت سمجھ آئی؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کا معنی یہ ہے کہ خدا کی بات بھی مانو اور مصطفیٰ کی بات مانو اور فقہا کی۔ یہ بات سمجھو کہ مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے فقہا کی ضرورت کیا ہے، یہی تو المیہ ہے۔
غیر مقلدین نے یہی تو دنیا میں دجل پھیلا رکھا ہے کہ جب مصطفیٰ موجود ہے تو پھر فقہا کی کیا ضرورت ہے، جب نبی موجود ہے پھر امام کو کیا کرنا ہے۔ اب بتاؤ امام کو ہم نے کرنا کیا ہے؟ دوسرا سوال سمجھو، دوسرا سوال یہ ہے، یا اللہ آپ نے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی بات مانو اور میرا دین اس سے سمجھو، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن آپ کے مصطفیٰ تو مکہ، مدینہ، طائف، حجاز میں رہے ہیں، پوری دنیا کے نبی ہیں، یہ تو پوری دنیا میں گئے ہی نہیں ہیں، ہم رہتے ہیں سرگودا میں، حضور پاک مدینہ میں۔ اب ہم مصطفیٰ کی بات مانیں تو کیسے مانیں؟ یا تو حضور آئے نہیں کہ ہم ان سے بات پوچھ لیں، اور جو حضور کا دین آیا ہے وہ پنجابی میں نہیں آیا، اردو میں نہیں آیا، پشتو، فارسی، سندھی، بلوچی میں نہیں آیا، کشمیری دیگر زبانوں میں نہیں آیا، وہ آیا ہے عربی میں، ہمیں عربی آتی نہیں۔ اب آپ کے عربی مصطفیٰ کا عربی دین ہم سمجھیں تو کیسے سمجھیں، عمل کریں تو کیسے کریں؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فقہا سے پوچھو، وہ تمہیں عربی دین عجمی زبان میں سمجھا دیں گے، وہ اصطلاحی بات عوامی انداز میں تمہیں پہنچا دیں گے، وہ پیغمبر کے مسئلے آسان کر کے تمہیں سمجھا دیں گے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ دو سوال۔ تیسرا سوال، اے اللہ آپ کا پیغمبر، آپ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کی بات مانو، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے ہمیں ایک ایسا مسئلہ پیش آ گیا، ہم نے اس مسئلے کے لیے آپ کے نبی پر اترنے والا سارا قرآن پڑھا اور اس کا حل اس میں نظر نہیں آیا، پھر ہم نے ساری حدیثیں جو ہماری معلومات کی حد تک تھی دیکھ لی، ہمیں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملی جس میں مسئلہ لکھا ہوا موجود ہو۔ مسئلہ پیش آ گیا ہے، احادیث میں بھی نظر نہیں آ رہا، آیات میں بھی نظر نہیں آ رہا، اب اللہ ہم اس مسئلے کو حل کیسے کریں؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ یہ جو امت کے تین بنیادی سوال تھے نا، ان کا جواب ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ اس لیے ہم نے کہا خدا کی بات بھی مانو، مصطفیٰ کی بات بھی مانو اور فقہا کی بات بھی مانو۔ اصل اطاعت خدا کی ہے، لیکن خدا کی بات کو سمجھانا اور پہنچانا مصطفیٰ نے ہے، اور مصطفیٰ کی بات کو سمجھانا اور پہنچانا فقہا نے ہے۔ اس لیے خدا کی بات ماننا بھی ضروری ہے، مصطفیٰ کی بات ماننا بھی ضروری ہے، اور فقہا کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ بھائی قرآن بھی ہم مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں، قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ، خدا کی بات مانو، اور خدا کی بات ہے کیا؟ قرآن ہے۔ مصطفیٰ کی بات مانو، اور مصطفیٰ کی بات ہے کیا؟ وہ حدیث ہے۔ فقہا کی بات مانو، اور فقہا کی بات ہے کیا؟ وہ فقہ ہے۔ اس لیے قرآن نے قرآن کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے، اور حدیث کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے، اور فقہ کو ماننے کا حکم بھی دیا ہے۔ ایک ہی آیت میں فرما دیا خدا کو بھی مانو، مصطفیٰ کو بھی مانو اور فقہا کو بھی مانو، خدا کی بھی مانو، مصطفیٰ کی بھی مانو اور فقہا کی بھی مانو۔ پتہ چلا ہم ان تینوں کی ذات بھی مانتے ہیں اور ان تینوں کی بات بھی مانتے ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں۔ ہم نے خدا کو بھی مانا، خدا کی بھی مانی، مصطفیٰ کو بھی مانا، مصطفیٰ کی بھی مانی، فقہا کو بھی مانا اور فقہا کی بھی مانی۔ کو بھی ماننا ہے اور کی بھی ماننی ہے۔ کو کا نام ذات ہے اور کی کا نام اطاعت ہے۔ دونوں مانیں گے یا ایک مانیں گے؟ یہ مانا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ہم نے فقہا کو ماننا ہے۔